رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم تقبل منا صالح الاعمال وتجاوز عن سیئات اعمالنا قال تبارک وتعالی فی کلامہ المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ البتہ تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ تو ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محدود کر دیا گیا ہے مکے کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگرمیاں حرم پاک سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، شور شرابہ کیا جا رہا ہے، میوزک بجایا جا رہا ہے، آپ اسلام کے صحابہ پہ تشدد چل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران نہ صرف عبادات کا اہتمام کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر بھی گئے، طائف کے وادیوں کے اندر بھی گئے، وہاں سے واپس آئے تب بھی آپ علیہ السلام نے دین کا کام نہیں چھوڑا، کیونکہ نبی کا لفظی مطلب ہوتا ہے خبر دینے والا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی تھے تو خبر دینی کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھیج دے، آگے پہنچا دے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھا کوئی بھی نہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس بات کو فراموش نہیں کیا، بلکہ آپ علیہ السلام نے ایک گھر خاص کیا ہوا تھا، یعنی حرم میں جانا روک دیا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گھر خاص کیا تھا جس کو دار ارقم کہتے ہیں۔ تو وہ اس گھر کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جس وقت سارا دن وہاں گزارتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو کوئی ملنے کے لیے آتا تو وہاں پر لے آیا کرتے۔ اس طرح کئی ایک واقعات ملتے ہیں کہ کس طرح لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے۔ ان میں سے ایک ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے جس کو میں بالکل اختصار سے، بڑا ایمان افروز واقعہ وہ ذکر کر دیتا ہوں۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اسلام قبول نہیں کیا، تو آتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ کدھر ہیں وہ آدمی کہ جو نبی جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو اب مکے والوں نے ایک یہ بات کا تہیہ کیا ہوا تھا کہ بالکل بھی قطعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کسی کو خبر نہیں دینی، کیونکہ جس کو خبر دیتے تھے وہ جاتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتا تھا اور وہ اسلام عموماً قبول کر لیتا تھا۔ تو وہ بالکل خاموشی اور تنہائی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں موجود ہیں، اور آپ علیہ السلام کے جو افراد ہیں جو صحابہ کرام ہیں وہ مکہ کی عام دنیوں میں اسی طرح چلتے پھرتے رہتے کہ اگر کوئی تلاش کرنے والا آئے تو بتا دیں اس کو۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر آتے ہیں اور وہ تلاش کر رہے ہیں اور ان کو مل نہیں رہا، وہ حرم جاتے ہیں، وہاں ملاقات نہیں ہوتی، وہ پوچھتے ہیں، لوگ بتاتے نہیں ہیں۔ اسی اثناء میں ان کی ملاقات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ میرے پیچھے پیچھے آ جائیے۔ تو جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رضی اللہ عنہ کے پیچھے پیچھے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ چلتے ہیں اور چپتے چپاتے ہوتے ہواتے پہنچ جاتے ہیں کہاں پر؟ دار ارقم میں۔ یہ وہ پہلا باقاعدہ حرم سے ہٹ کے مدرسہ تھا، یعنی باقاعدہ طور پہ گھروں کے اندر ایسے ماحول کے اندر، کیونکہ میں نے عرض کیا تھا ہم نے سیرت سے مسائل کا اخذ کرنا ہے۔ جب کسی جگہ کے اوپر تبلیغ کا معاملہ صحیح ادا نہ ہو رہا ہو یا پابندیاں لگ چکی ہوں تو پھر مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کسی گھر کو خاص کر کے وہاں پر تبلیغ کا کام کیا جائے، وہاں لوگوں کو سمجھایا جائے۔ تو ہمارے گھروں کو بھی تبلیغ کا مرکز ہونا چاہیے، صرف مسجدوں کو نہیں ہونا چاہیے بلکہ گھروں کو بھی ہونا چاہیے۔ وہ کیسے ہوں گے؟ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کو اس طرح بٹھاتے، بات کرتے، صحابہ ان کی بات سنتے۔ جب انسان سنتا ہے نا تو آہستہ آہستہ انسان عمل کرتا ہے، اور جب انسان سنتا نہیں ہے نا پھر وہ عمل کی طرف نہیں آتا۔ تو اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس طرح سمجھا رہے تھے۔ وہ وہاں پر آئے، آپ علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کے کہنے لگے کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی ایک روحانیت اور تر و تازگی بھی موجود تھی۔
بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہتمام یہ بھی کیا ہوا تھا کہ جب لوگ وہاں پر مکہ میں حج کے لیے آتے ان ایام میں تو ذوالحجہ سے پہلے آ جایا کرتے تھے، کیونکہ آپ نے قرآن مجید میں پڑھا ہے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں، تو حج کا تو ایک ہی مہینہ ہے، وہ کون سا مہینہ ہے؟ ذوالحجہ۔ لیکن اللہ رب العزت نے کیا ذکر کیا ہے کہ اس کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا، یعنی زیادہ مہینے، کیا مطلب کہ آنے والے آتے تھے اور قافلوں کی شکل میں آتے اور وہیں پہ رہتے، اور جو حج کے مہینے کا اصل احترام ہوتا وہ ذوالقعدہ میں بھی قائم رہتا، اور اسی طرح اس کے بعد جانے والے افراد میں محرم کے مہینے تک لوگ واپس جا رہے ہوتے، تو اس مہینے کے اندر بھی اس کا احترام اسی طرح قائم و دائم رہتا تھا، یعنی لوگ آنا شروع ہو جاتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نبوت کے 11ویں سال وہاں پر آنے والے افراد میں سے چند ایک افراد کو تبلیغ کی، اور ان کی تبلیغ کے اوپر انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور واپس جا کے وہ تقریباً 5-6 افراد تھے، وہ واپس گئے اپنے علاقے میں، اس علاقے میں گئے جس علاقے کو سب لوگ برا بلا کہتے تھے، اور اس کا نام ایک بری نسبت سے یثرب کہلاتا تھا۔ انشاءاللہ کل کی انشاءاللہ مجلس کے اندر میں انشاءاللہ اس کی ساری تفصیلات مزید بھی ذکر کروں گا۔ وہاں سے پھر اس سے اگلے سال جس وقت وہ آئے تو نبوت کا کتنواں سال تھا جی؟ 12واں سال ہو گیا، 11 سے اگلا سال 12واں۔ جب وہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقبہ کی گھاٹی کے اوپر ان افراد نے بیعت کرنی شروع کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اس طرح کریں کہ ان میں سے جو چند افراد ہیں وہ آگے آ جائیں۔ تو وہ چند افراد جو آگے آئے تو ان قبائل کے بڑے بڑے افراد سے بیعت کی، تو وہ 12 کل افراد تھے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھاٹی میں بیعت لی۔ اس سے اگلے سال پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ لوگ آئے، ان لوگوں نے وہاں جا کے بڑی محنت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک صحابی جن کا نام مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، یہ وہ صحابی تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شکل بہت ملتی جلتی تھی، تو ان کو یاد رکھیے گا، یہی تھے کہ جو غزوہ احد میں شہید ہوئے اور مشہور ہو گیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھیجا، تو انہوں نے بھی جا کے خوب تبلیغ کی، وہاں پر مرکز بن گیا، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اسلام قبول کرنے والے ہو گئے۔ جب اگلا سال آیا تو نبوت کا کتنواں سال تھا جی؟ 13واں سال تھا، ذوالحجہ کا مہینہ تھا اور عقبہ کی گھاٹی تھی، اور یہ آپ اگلا سلائیڈ نمبر 3 کو نکال کے دیکھ لیجئے کہ یہ وہ جگہ تھی کہ جس جگہ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت لی تھی، اس کو کہتے ہیں یہاں پر بیعت عقبہ، اولا بھی یہی ہوئی اور ثانیہ بھی یہیں پر ہوئی تھی، اور جو ثانیہ ہوئی اس کے اندر 72 افراد جو ہیں وہ مرد تھے اور 3 خواتین نے حصہ لیا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خواتین نے بھی بیعت کی تھی۔ اب بیعت کرنے کا کیا طریقہ تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاتون امیمہ رضی اللہ عنہا نے جب بیعت کی تو کہنے لگیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہاتھ دیجئے، ہمیں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے آپ سے ہم بیعت کر لیتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مردوں سے بیعت کا طریقہ توجہ کیجئے گا، ایسے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کرتے، بیعت کہتے ہیں اوتھ کو، یعنی حلف، وعدہ لیا کرتے تھے، تم نے فلاں کام نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا، چوری نہیں کرنی، ڈکیتی نہیں کرنی، نماز قائم کرنی ہے، تکلیف نہیں دینی، اچھے کاموں کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، اور اس کو دیکھ لیجئے گا، برائی سے روکنا ہے، اور اس قسم کے کاموں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیا کرتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے جس وقت خواتین سے بیعت لی تو ایک موقع پہ امیمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس کے اوپر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے آپ سے کیا کریں؟ بیعت کر لے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت الفاظ ارشاد فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لا اصافح النساء، میں عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بیعت کرتے تھے عورتوں سے، وہ عورتوں سے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت نہیں لی جاتی تھی، بس زبان سے بیعت لی جاتی تھی، یعنی ان سے وعدہ لیا جاتا تھا، عورتیں ساتھ ساتھ اقرار کرتی جاتی اس بات کی تو ان کی بیعت ہو جاتی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر دنیا کا سب سے پاکیزہ انسان جن کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اگر وہ غیر محرم عورتوں کو بیعت جیسے پاکیزہ عمل کے دوران بھی ہاتھ نہیں لگاتے
تو پھر ہمارے لیے کیسے جائز ہو جائے گا کہ ہماری شادی بیاہ کے موقعوں کے اوپر ہمیں یہ جو کزن ہیں آپس میں ملتے ہوئے ہاتھ ملا رہے ہوں. اسی طرح یہ کالج اور یونیورسٹیوں کے اندر جب بچے بچیاں جاتے ہیں اور وہاں پر وہ ہاتھ ملا رہے ہوں تو ان چیزوں کی احتیاط چھوٹے ہوتے سے کرنی چاہیے اور ان کو سمجھانا چاہیے جس وقت بچے بڑے ہوتے ہوتے ایک خاص حد کی عمر کو پہنچے تاکہ ان کے دلوں کے اندر شریعت آہستہ آہستہ راسخ ہونی شروع ہو جائے. اللہ تعالی ہمارے گھروں کے اندر بھی اسی طرح کما حقہ پردے کا نظام بھی قائم کر دے. میں صرف 2 آیات ذکر کرتا ہوں اور پھر بات کو آگے چلاتا ہوں تاکہ ہم اس حصے سے سیرت کے اس حصے سے اپنی عام زندگی کے حوالے سے مسئلے کو سمجھ لیں. سورت النور ہے، سورت نمبر 24 ہے، آیت نمبر 30 اور 31 پکی اپنے گھروں کے اندر یاد کر کے دیکھ لیں. 30 اور 31. 30 میں اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں مردوں کو، یہ جو آپ سامنے بیٹھے ہیں اور میں بیٹھا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے للمؤمنین، یہ جو ایمان والے مرد ہیں ان سے کہنا ہے. کیا کہنا ہے؟ یغضوا من ابصارہم، کہ یہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کرے. اور اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے للمؤمنات، ایمان والیاں عورتوں سے، کہ یہ جو خواتین اب میری بات کو سن رہی ہیں، یہ سورت النور سورت نمبر 24 کی آیت نمبر 31 اپنے گھروں میں کھول کے دیکھیے گا. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیجئے یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. یعنی پردے کا اتنا اہم حکم ہے. تو اس لیے یہ جو ہمارے ہاں عام طور پہ رواج پا چکی چیزیں، جو ہو چکا سو ہو چکا، اب وہ تو واپس نہیں آ سکے گا نا معاملہ. تو جب ہو چکے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اب توبہ کا طریقہ یہ ہوتا ہے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، جو کام پہلے ہو چکے ہیں اس کو دوبارہ نہیں انشاءاللہ ہم نے دہرانا، اور اپنی زندگی میں تہیہ کر لینا ہے کہ پوری کوشش کے ساتھ یہ نہ ہو کہ کل قیامت کے دن ہم جائیں ہمارا نامہ اعمال پڑھا جا رہا ہو اور وہاں پر کیا چیز پڑھی جائے، وہاں پر یہ پڑھی جائے یہ عورتوں سے ہاتھ ملایا کرتا تھا اور یہ کہا کرتا تھا جی دل کا پردہ ہوا کرتا ہے. جی دل کا پردہ ہوتا تو ازواج مطہرات بھی صرف دل کا پردہ تو نہیں کرتی تھی. فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی جو ہے بنات وہ صرف دل کا پردہ تو نہیں کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو صحابیات تھیں وہ صرف دل کا پردہ تو نہیں کرتی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پاکیزہ تو کوئی نہیں ہے. اگر وہ بھی ہاتھ نہیں لگا رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شریعت کی پابندیاں ہیں. اگر نبی نے ان کے اوپر عمل کرنا ہے تو پھر ہم نے تو لازمی کرنا ہے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان باتوں کے اوپر اسی طرح عمل ہو. جن 5 اہم چیزوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ لیا تھا وہ کون کون سی ہیں؟ اگلی سلائیڈ نمبر 4 کے اندر آپ دیکھیے کہ بیعت یعنی وعدے کے مدرجات یہ تھے کہ ہر حال میں بات سنیں گے. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے انسان جلدی میں ہوتا ہے، بعض اوقات انسان ایسی حالت میں ہوتا ہے جو کہتا ہے نہیں ابھی میں مصروف ہوں. بعض اوقات انسان جو ہے کسی بات کی وجہ سے کسی فیصلے کی وجہ سے خفا ہوتا ہے. اور میں ایسا نہ ہو اس بات پہ پہلے وعدہ کرو تب تمہارا اسلام قابل قبول ہے کہ جب تم ہر حال میں بات سنو گے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اس لیے اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے اندر دروس سننے کا خصوصی اہتمام کرے کہ کسی بھی حالت کے اندر روز ایک دفعہ اللہ اس کے رسول کی بات ضرور سنیں. اس کے بعد تنگی اور خوشحالی میں مال خرچ کریں گے. بعض افراد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مال و دولت دیا ہوتا ہے اور بعض افراد کے پاس مال و دولت نہیں ہوتا، کم ہوتا ہے. تو جن کے پاس کم بھی ہے وہ بھی کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں ضرور خرچ کریں. اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ میرے پاس جو ہے بالکل ہی چھوٹے بچے ہیں، وہ 1 روپیہ 2 5 10 ہے اور وہ کوئی آج کل فقیر بھی لینا گوارا نہیں کر رہا، تو تب بھی کوئی بات نہیں. ہم اس بات کے اوپر اس جملے پہ عمل بڑے آسانی سے کر سکتے ہیں. میں آپ کو ایک طریقہ بہترین بتاتا ہوں. وہ طریقہ یہ ہے کہ گھر کے اندر ایک چھوٹا سا غلہ رکھ چھوڑے، اس کے اندر بچہ جو ہے وہ بھی اس کے ہاتھ سے بھی پیسے جا رہے ہو. جب اس کے ہاتھ سے پیسے جائیں گے ساری زندگی کی اس کی کیا ہو جائے گی جی؟ تربیت ہو جائے گی. ہمیں یاد ہے کہ چھوٹے ہوتے ہوئی ہمارے ہاتھ سے ہمارے والد محترم پیسے دلوایا کرتے تھے. اس سے کیا ہوا؟ ساری زندگی دینے کی عادت ہو گئی. تو اسی طرح بچوں کو جب پیسے دیے جائیں ان کو کہا جائے بیٹے آپ اس غلے میں ڈال لیں، پھر اس غلے سے نکال کے کسی حقیقی ضرورت مند کو ہم دے سکتے ہیں.
تو تنگی ہو یا خوشحالی مال کو خرچ کریں گے۔ تیسرا حکم تھا کہ نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ یہ ہمارے اسلامی معاشرے کی بہت بڑی خصوصیت، ورنہ ایک مغربی معاشرہ، ویسٹرن کلچر، اس کی سویلائزیشن کے اندر یہ بات شامل ہے کہ اٹس نن آف یور بزنس، تمہارا اس سے کوئی سروکار نہیں، اٹس نن آف مائی بزنس، کہ تمہیں خرابی پیدا ہو رہی ہے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، جو جدھر لگا رہنے دو۔ ایسی بات نہیں کرنی۔ اگر ہمارا بچہ کسی کو سمجھاتا ہے تو بڑے اس کو شاباش دیں اور تھپکی دیں، سمجھانے کے طریقے پہ اس کو ضرور سمجھا سکتے ہیں کہ بیٹے ایسے نہیں، ایسے سمجھانا چاہیے، لیکن جب وہ سمجھا رہا ہو تو اس کو سمجھانا چاہیے، اس کے اوپر حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اس کی۔ یہ نہ ہو کہ اگر وہ سمجھا رہا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں آپ کو کیا مسئلہ ہے جی، سب لگا ہوا ہے، اس کو لگا رہنے دو، اس کو اچھے برے کی تمیز نہیں بھائی بتانا ہے۔ اگر ہمارے کوئی رشتہ دار جو ہیں وہ کسی گناہ میں ملوث ہیں، آپ کو اور میرا کام کیا ہے جی، ان کو ایک دفعہ ضرور بتانا ہے، 90 طریقے سے بتاتے رہنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم اس بات پہ چھوڑ دیں جب میں اس کو بتاتا ہوں وہ غصہ کرتا ہے، کوئی بات نہیں، غصہ کرتا ہے تو پھر کیا ہوا، ہم اپنے لہجے کو نرم رکھتے ہوئے محبت سے پیار سے اس کو کہتے رہے۔ کسی نہ کسی وقت تو ایسا ہوگا کہ وہ ٹھیک ہوگا، کسی نہ کسی وقت تو ایسا ہوگا کہ اس کی نسلوں میں کوئی ایسے افراد پیدا ہوں گے جو دین کا علم حاصل کرنے والے ہوں گے۔ ہمیں اپنی محنت کو کرتے رہنا ہے۔ تو یہ تبلیغ کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد بتایا کہ دیکھو تبلیغ جب کرو گے نا تو لوگ تمہیں ہمیشہ پھولوں کے ہار نہیں پہنائیں گے، بڑی باتیں کریں گے، وہ کہیں گے آج بڑے تم حاجی صاحب بنے پھرتے ہو، 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، پتہ ہے تمہاری پچھلی باتیں ہمیں یاد ہیں، تم خود بھی تو یہ کام کیا کرتے تھے۔ نہیں، پریشان نہیں ہونا۔ جب وہ تان مین کے اوپر اتر آئے، جب وہ یہ کہیں کہ اپنے پہلے گھر والوں کو تو سمجھا کے آؤ، دیکھیں ہیں جو تمہارے اپنے گھر والے تمہاری بات نہیں مانتے، اپنے تمہارے بچے فلاں کام کر رہے ہیں، ان کو ضرور کہیے کہ میں ان کو بھی اسی طرح اپنی استطاعت کے مطابق سمجھا رہا ہوں۔ اگر وہ نہیں مانتے تو اس میں میرا قصور نہیں ہے، میں ان کو بھی سمجھاؤں گا، آپ کو بھی سمجھاؤں گا۔ یہی ختم نبوت کا ہم سے تقاضا ہے۔ اگر وہ کوئی ملامت کرے، کوئی تان کرے تو پریشان نہیں ہونا، اس کو پلٹ کے سخت جواب نہیں دینا، اس سے نرم لہجے میں بات کرتے رہنا۔ لا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنی۔ اس کے بعد یہ 5ویں چیز کا عہد اس بات پہ لیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو کہنے لگے نا اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے پاس آ جائیں، یہاں پہ آپ کے صحابہ کو شہید بھی کیا جا رہا ہے، مارا بھی جا رہا ہے، آپ پہ ظلم و ستم بھی کیے جا رہے ہیں، تو آپ اس طرح کریں ہمارے پاس آ جائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات میں وعدہ لیا کہ اگر میں آپ کے پاس آ جاؤں گا تو کیا آپ میری مدد کریں گے؟ وعدہ کریں آپ میری مدد کریں گے؟ انہوں نے کہا جی ہم وعدہ کرتے ہیں۔ کہا کہ آپ اس بات پہ وعدہ کریں کہ اپنی اولادوں سے بڑھ کر حفاظت کریں گے؟ تو انہوں نے اس بات پہ بھی وعدہ کیا۔ اب یہاں پر مستشرقین یہ اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک اپنی جان کی حفاظت کی خاطر جو ہے ان سے حفاظت کا عہد اس طرح لے رہے تھے کہ اپنے بچوں سے بڑھ کے۔ یاد رکھیے کہ یہ بات نہیں تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت بچوں سے بڑھ کے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی جان سے زیادہ قیمتی کیا چیز ہوتی ہے؟ ایمان ہوتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت ایمان کا تقاضا ہے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا ایمان عزیز تھا۔ یہ ان کے اعتراض کا میں نے آپ کے سامنے جواب ذکر کر دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات کی حفاظت وہ نہیں تھی مطلوب کہ تم شہید ہوتے جاؤ اور میری حفاظت کے اندر شہید ہوتے جاؤ، نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو فیصلہ کیا تھا واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ان سے وعدہ لے رہے ہیں؟ اس لیے لے رہے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت دراصل کس چیز کی حفاظت تھی؟ ایمان کی حفاظت تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو ایمان عزیز ہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا ایک منصوبہ بنایا گیا۔ ان کی وہ جو دار الندوہ تھی وہاں پر انہوں نے بیٹھے اور وہ فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ بعض نے یہ کہا کہ اس طرح کرتے ہیں ان کو مکے سے نکال دیتے ہیں، کسی نے کہا مکے سے باہر نکالیں گے، وہ وہاں تبلیغ شروع کر دیں گے، ان کے ماننے والے وہاں تو ان کے پاس پہنچ جائیں گے۔ کسی نے کہا کہ ان کے ساتھ ان کو اوپر ظلم و ستم کیا جائے، انہوں نے کہا ظلم و ستم پہلے بھی کر کے دیکھ لیا ہے تو کچھ بھی نہیں بنا۔ وہاں شیطان روپ دھار کے انسانوں کا روپ دھار کے آیا اور اس نے ان کو مشورہ دیا کہ ایک ہی مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دو، نعوذ باللہ۔ تو شہید کر دو گے تو قصہ ختم ہو جائے گا۔
لیکن انہوں نے جب اس بات کو مان لیا تو وہ تو اپنی تدبیر کر رہے تھے، مگر اللہ رب العزت کی تدابیر اپنی تھی، فیصلہ ہو چکا تھا، وہ وقت آ گیا تھا کہ وہ جو معراج کے موقع پہ جاتے ہوئے کیا کہا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کھجوروں کے درختوں کی وادی کو دیکھتے ہوئے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ کو ہجرت کر کے آنی ہے، وہاں پہ جانے کا وقت آ چکا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بتا دی ان کی کیفیت کہ یہ کرنا چاہتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اجازت دے دی کہ آپ ہجرت کر جائیے، اور وہ صحابہ ایک ایک دو دو کر کے کچھ قافلوں کی شکل میں نکلنا شروع ہو گئے۔ جب کوئی نکلنے لگتا کسی کو پتہ لگ جاتا تو وہ اس سے اس کا سامان چھین لیتا یا اس کو مارنے لگ پڑتا، لوگ اپنے سامانوں کو چھوڑ کے، حتیٰ کہ ایک خاتون نے اپنے بیٹے سے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ جو تو نے لباس پہنا ہے اس کو بھی یہاں چھوڑ کے جانا پڑے گا، کیونکہ یہ لباس بھی مکہ کے اندر تو نے رہ کے کمایا ہے اور یہ ہماری اس پہ ملکیت ہے۔ تو اس نے اپنے دوست سے لباس لے کے لباس وہ پہنا، ان کا لباس ان کو دیا، ان کا اماں جان یہ آپ کو مبارک ہو، مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے۔ یہ تھی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو وہ وہاں پر جا رہے تھے ایک ایک کر کے، ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود حکم نہیں ہوا تھا، اجازت مل چکی تھی، حکم کا انتظار کر رہے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی روانہ نہیں کیا تھا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بھی ابھی روانہ نہیں کیا تھا کہ جس رات انہوں نے شہادت کا وہ منصوبہ ناپاک عزائم کو تکمیل کے لیے وہاں پر آئے، 11 کے قریب وہ افراد تھے، ہر بڑے قبیلے سے ایک جنگجو لیا، اور وہ پوری طرح زرہ کے ساتھ، وہ زرہ پہنی ہوئی ہے، خود پہنی ہوئی ہے، وہ جو چہرے کے اوپر ٹوپی پہنتے ہوتے تھے، وہ تلوار سے بچنے کے لیے لوہے کی، وہ خود بھی پہنی ہوئی ہے، بڑی بڑی موٹی تلواریں ہاتھوں میں پکڑی ہوئی ہیں، نعوذ باللہ کہ ہم اندر جائیں گے اور ایک ہی وار کریں گے اور اکٹھے وہ بستر کے اوپر چلائیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں گے۔ وہ اپنی سوچ میں تھے، اللہ نے اپنا فیصلہ فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، ان لوگوں کی امانتیں ان کو واپس دے کے آنی۔ کیسی امانت داری تھی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا تھا لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس کی کوئی امانت نہیں۔ یہاں پہ ایک فقہی مسئلہ بھی سمجھ لیجئے، امانت اور قرض میں اور قرض حسنہ میں ایک فرق ہوتا ہے تینوں کے اندر آپس میں۔ ایک ہوتا ہے عام سادہ قرض، ایک ہوتا ہے قرض حسنہ، اور ایک ہوتی ہے امانت۔ قرض وہ ہوتا ہے کہ کسی شخص کو ایک خاص مدت تک کے لیے طے شدہ قرض دے دیا جاتا ہے، پھر اس مدت کے ختم ہونے پہ اس سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ میرا مجھے قرض واپس کر دیا جائے جو میں نے آپ کو دیا تھا۔ اس کا اجر و ثواب اتنا ہے کہ فرمایا کہ جس وقت انسان کسی کو قرض دیتا ہے اتنی مدت تک جتنے ایام گزرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کو اتنی رقم روزانہ صدقہ کرنے کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے یہ بڑی قیمتی بات ہے کسی شخص کو قرض دینا، کیونکہ آپ قرض نہیں دیں گے تو وہ جرائم کرے گا، قرض نہیں دیں گے تو وہ بھیک مانگے گا، قرض نہیں دیں گے تو وہ سود پہ کہیں سے لے گا، تو بڑے بڑے جرائم کا سد باب اس چیز سے ہو رہا تھا۔ اور دوسری ایک اور اس کے اندر کہ انسان کی غیرت بھی بحال رہتی ہے جب آپ اس کو قرض دیتے ہیں، اس کے اندر محنت اور موٹیویشن بھی آتی ہے۔ اور ایک ہے قرض حسنہ۔ قرض حسنہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی شخص کو بغیر مدت طے کیے قرض دے دیا کہ جب آپ کے پاس ہوں گے آپ ادا کر دیجئے گا، اس کو کہتے ہیں قرض حسنہ، بہترین قرض، یعنی قرض کی بھی اعلیٰ ترین شکل ہے۔ اور اس کے بعد ایک تیسری چیز ہے وہ ہے امانت۔ امانت کہتے ہیں، امانت کا فقہی اصول ہے الامانت کالعدم، کہ امانت ایسے ہے جیسے نہیں ہے۔ مثلا اگر آپ کو کسی نے 5,000 کا ایک نوٹ امانت کے طور پہ دے دیا تو یاد رکھیے آپ کو کسی جگہ 5,000 کے نوٹ کی ضرورت ہے، وہاں آپ 1,000 کے 5 رکھ کے نکال لیتے ہیں وہ نوٹ، تو وہ امانت داری نہیں رہے گی، یہ یاد رکھیے، وہ قرض بن جائے گا۔ اور قرض اور امانت کا مسئلہ یہ ہے کہ قرض جب لیا جاتا ہے، مثلا اگر ایک بندے نے دوسرے سے 1,00,000 روپیہ قرض لیا، نکل کے باہر گیا، کوئی ڈکیتی ہو گئی، وہ گھر بھی نہیں پہنچ سکا، تو وہ کیا کرے گا؟ بیٹے باتیں نہیں کریں، بیٹے باتیں بند کر دیجئے۔ جب وہ قرض لے کے باہر نکلا اور ڈکیتی ہو گئی تو اس کے لیے لازم یہ ہے کہ اب وہ جہاں سے مرضی جو ہے وہ اپنا قرض ادا کرنے کا پابند ہے۔ اور امانت کیا ہوتی ہے؟ امانت یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی نے کسی کے پاس کوئی چیز رکھوائی اور وہ اس میں سے کبھی اس نے سے کوئی چیز چینج بھی نہیں کی، یعنی ایسے رکھا جیسے الامانت
کل عدمی، امانت ایسے جیسے نہیں ہے، اور اگر وہ واقعی نہیں ہے، کوئی چوری ڈکیتی خرابی کچھ ہو جائے تو وہ واپس کرنے کا پابند نہیں ہے۔ یہ میری بات کو سمجھ گیا مسئلہ؟ تو اس لیے امانت اور قرض میں فرق رکھیں۔ جب کسی شخص کو کوئی امانت دیتا ہے تو ہمارے ہاں وہ امانت کہہ کے دیا قرض جا رہا ہوتا ہے۔ مثلا یہ کہتے ہیں یار یہ پیسے ہیں اور یہ آپ رکھ لیں اور مجھے جب چاہیے ہوں گے میں آپ سے لے لوں گا، تو اس کو کہتے ہیں قرض۔ تو وہ بھی آپ کو کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو پرسوں چاہیے، ٹھیک ہے پرسوں آپ لے لیجئے گا، وہ پرسوں پیسے اسی طرح واپس کر دیتا ہے، تو اس کو قرض کہا جائے گا۔ لیکن اگر امانت کہا جائے گا تو پھر اس میں سے کوئی نوٹ بھی تبدیل اجازت نہیں ہوگی۔ یہ مطلب سمجھ میں آ گیا جی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امانت داری کے قائل تھے، قرض کا بھی حکم دیا ہے، میں نے آپ کو ثواب بھی بتا دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم امانتوں کا ایسے خیال رکھتے ہیں کہ کبھی کھول کے بھی نہیں دیکھا ہوا کہ کوئی چیز کسی نے پکڑائی ہے تھیلے میں بند کر کے تو اس کے اندر کیا ہے، جو چیز پکڑائی ہے ایز اٹ از رکھی ہوئی ہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کیا فرمایا تھا کہ جس وقت آپ نے آنا ہے تو ان کو ان کی صبح امانتیں واپس کر کے آنی ہے، قرض کی بات نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امانت یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے حکم دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، یہ تھی 27 سفر، آپ چھٹی سلائیڈ کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، 27 سفر نبوت کا 14واں سال ہے۔ یہ دراصل نبوت کا 14واں سال جو ہے دراصل ہجرت کا پہلا سال ہے، لیکن ابھی چونکہ ہجرت ہوئی نہیں تو لہٰذا میں لفظ نبوت استعمال کر رہا ہوں، ابھی ہجرت شروع ہونے لگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ باہر نکلتے ہیں اور ایک ریت کی ایک مٹھی اٹھاتے ہیں اور ان کی طرف پھینکتے ہیں، وہ کفار جو کھڑے ہیں، اور یہ آیت پڑھنی شروع کر دیتے ہیں، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ان کے آگے اور پیچھے دیواریں ہیں ایسے کہ جیسے وہ اس میں سے کچھ بھی نہیں دیکھ رہے، اور یہ کہہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے وہاں سے چلے جاتے ہیں اور ان کے سامنے سے گزرتے ہیں اور ان کو وہ نظر نہیں آتے۔ یہ ہے اللہ رب العزت کی حفاظت۔ تو یہ اس بات کا بھی جواب ہے جو میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ کفار کا کیا اعتراض تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حفاظت کے لیے نعوذ باللہ ان کو ان کے بچوں سے بھی زیادہ جو ہے اپنی حفاظت کا جو عہد لے رہے تھے، وہ دراصل یہ نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کا بندوبست کیا ہوا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دیا ساتھ چلنے کا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہ گئے کہاں پر؟ غار ثور میں۔ پہلے آپ یہ نقشہ دیکھ لیجئے، یہ سلائیڈ نمبر 10 کے اوپر لے آئے نیچے سے بھی، اور آپ سلائیڈ نمبر 10 میں آپ یہ دیکھیے کہ یہ وہ مکہ ہے، اور اس جگہ کے اوپر ذرا دیکھیے گا، یہ وہ مکہ کی جگہ ہے اور یہ وہ راستہ اوپر کو جا رہا ہے۔ دیکھیں یہ راستہ اوپر کو جا رہا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، یہ وہ مین راستہ تھا جو جا رہا تھا، عام روٹین کا راستہ تھا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زیرک ہونا دیکھیے کہ یہ اس راستے پہ جانے کی بجائے الٹے راستے پہ آ گئے۔ یوں ہی سمجھ لیجئے کہ جیسے کسی نے لاہور جانا ہو تو وہ پہلے چلا جائے وزیر آباد چلا جائے، لوگ ڈھونڈ تھک جائیں گے، کہاں تک کوئی ڈھونڈے گا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ریئلی جینیس تھے، جس کو کہتے ہیں نا کہ جینیس ہونا، کہ سمجھداری کی انتہا، ذکاوت اور تمام قسم کی عقل مندی کی انتہا۔ آپ علیہ السلام کی حفاظت سامنے ہو رہی ہے کہ وہ سامنے تلواروں کے سامنے سے بھی گزر رہے ہیں، لیکن دنیا کے اسباب اختیار کرنے سکھا دیے لوگوں، دنیا کے لیے اسباب ایسے ہمیشہ اختیار کرنے۔ توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس ایسے اللہ طول چلتے چلے جائے، نہیں، توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ، اپنا بھروسہ اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر، آپ نے ایفرٹ کرنی ہے پھر ایگزام دینے ہیں، بغیر ایفرٹ کی ایگزام نہیں دینے، لیکن پھر اس کے نتیجے کے لیے یہ نہیں سوچنا کہ میں نے ایفرٹ کیا، نتیجہ اس اللہ کے اوپر چھوڑ دینا ہے۔ یہاں پہ ہجرت کرنی تھی لیکن نیچے کے رخ کو آ گئے تاکہ وہ جدھر ڈھونڈتے رہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک وہاں پر رہے اس غار کے اندر، جمعہ کی رات، ہفتے بھی اور اتوار بھی۔ ان 3 دنوں کے اندر، آخری دن کے اندر وہ لوگ ارد گرد ہر طرف بھاگے۔ اور یہ جو آپ میں سے جو وہاں پر گئے ہوئے ہیں، وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا باب عبدالعزیز سے وہ ایک رستہ نکلتا ہے جس کو شارع ابراہیم خلیل کے ساتھ والا ایک چھوٹا سے روڈ ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے جی؟ شارع ہجرہ کہا جاتا ہے۔ کوئی گئے آپ وہاں پہ؟ تو یہ وہ رستہ تھا، دراصل اس رستے پہ چل کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، اس لیے اس کو شارع ہجرت کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہجرت کی یاد کے اندر ہے، جب آپ چلتے ہوں اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو وہاں پہ دوبارہ لے کے جائے۔
پھر ان گلیوں اور پھر ان رستوں پہ سفر کرتے ہوئے یاد کیجئے یہاں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نکل کے گئے تھے. تو وہ 3 دن وہاں رہے اور آخری دن جس وقت کفار ارد گرد ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پر پہنچے اور ان کے قدموں کے نیچے والی جگہ کے اوپر وہ اس جگہ پر پہنچ چکے تھے کہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنا فکر نہیں ہے، اپنے دوست کا فکر ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فکر ہے. تو وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھبرانا نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور یہ وہ واحد صحابی ہیں کہ جن کو یہ دیکھیں نا، دفاع صحابہ کے والے سے بھی بات کرنی ضروری ہوتی ہے کہ دفاع صحابہ میں وہ لوگ، بعض لوگ کہتے ہیں ناقبت اندیش، وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے یہ بڑے بڑے صحابہ آپ کو چھوڑ گئے تھے، اور یہ صحابی کا لفظ نہیں بولنا ان کے اوپر. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ واحد صحابی ہیں جن کو سورۃ توبہ کی آیت نمبر 40 میں خود صحابی کہہ رہے ہیں. یہ دیکھیے اذ یقول لصاحبہ، ساتھ ادا کر لیجئے، اذ یقول لصاحبہ، صحابی کا ڈیزگنیشن کون دے رہا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو. اللہ آسمانوں سے دے رہے ہیں. سورۃ توبہ کی آیت نمبر 40 کو یاد کر لیجئے. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے نکلتے ہیں. یہ جو آپ کو ڈارک بلیک لائن نظر آ رہی ہے ایروز کے ساتھ، یہ وہ رستہ اختیار کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور وہ جو آپ کو ایسے ٹریک سا نظر آ رہا ہوگا، وہ ڈبل لائن نظر آ رہی ہوگی، درمیان سے خالی ہوگی، تو یہ وہ ریئل رستہ تھا کہ جہاں پر جو ہے وہ جو عام یوز کیا جاتا تھا. لیکن یہ جو ایسا یہ جو کراس کر رہے ہیں نا ٹریکس، یہ بلیک والی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا. اس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھے رستے سے پھر بھی ہجرت نہیں کی. نبی پاک صلی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اسباب کا اختیار کرنا اتنا ہی ضروری ہے کہ جتنا توکل ضروری ہے. توکل اور اسباب کا اختیار کرنا ایک دوسرے کے منافی نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکلے اور قافلے کی ترتیب بڑی خوبصورت رکھی ہوئی تھی. یہ اگلی سلائیڈ نمبر 11 کے اندر میں قافلے کی ترتیب بتا رہا ہوں. ترتیب یہ تھی کہ پہلے درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، اور ان سے آگے کلومیٹر 2-3 کلومیٹر دور کے رستے پہ، یعنی تھوڑا آگے چل رہے تھے، ایک آدمی جن کا نام عبداللہ بن اریقت تھا، وہ چل رہے تھے، یہ گائیڈ تھے. اور اس کے پیچھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو ایک غلام تھا عامر بن فہیرہ، وہ چل رہے تھے. دیکھیے گا اس کو، عامر بن فہیرہ، دوبارہ چلا دیں کوئی بات نہیں، خیر ہل گیا ہوگا. عامر بن فہیرہ، تو یہ کنوے چل رہا تھا. یہ جو جدید سیکیورٹی کا سسٹم آپ کو نظر آتا ہے نا، کہ جس کے اندر پہلے بھی جاتے ہیں وہ سیکیورٹی، وہ جو ہے کرنے والے افراد پہلے بھی جا رہے ہوتے ہیں اور آخر میں پھر نکل رہے ہوتے ہیں، اور درمیان میں پھر کوئی نہ کوئی ساتھ ہوتا ہے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے متعارف کردہ سسٹم ہے. اور یہ جدید سیکیورٹی والے بھی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سب کچھ ہی ہر بندے کو مل رہا ہے. اسی لیے میں نے آپ کو کہا تھا نا شروع میں، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے کے اندر تو وہ ملٹری والے بھی ہوں گے، تمہارے کے اندر سیاستدان بھی ہوں گے، تمہارے کے اندر ڈاکٹرز بھی ہوں گے، انجینئرز بھی ہوں گے. ہر ایک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جب پڑھنا ہے تو اپنے لیے ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی نہ کوئی رہنمائی ملنی ہی ملنی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ اس طرح جا رہے ہیں. اس سے ایک اور مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے، وہ یہ کہ اگر کسی شخص سے، کسی کافر سے اس کی خدمات کے عوض کوئی چیز خرید لی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ کافروں کے سپیکر، توجہ کیجیے گا، کافروں کے بنائے ہوئے سپیکر پہ اور کافروں کی بنائی ہوئی اے سی چلوا کے اور اسی کے اندر اونچی اونچی آواز میں کہتے ہیں یا اللہ تو کافروں کو برباد کر دے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ لبرلز کا اعتراض سمجھ آ گیا آپ کو؟ کیا اعتراض کرتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ کافروں کی چیزیں بنائی ہوئی ہیں، انہی کو استعمال کرتے ہیں اور انہی کافروں کی ہلاکت اور بربادی کی بد دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں جس کافر نے، جس نے بھی کوئی چیز بنائی، جب ہم نے اس کو پرچیز کر لی وہ اس کی نہیں رہے گی. کیوں؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت جیسا مقدس سفر بھی کر رہے ہیں تو دوسرے سے خدمات لے رہے ہیں رستے کے حوالے سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نے خدمات لے لی تو وہ چیز کس کی ہو گئی؟ وہ ہماری ہو گئی. تو اس لیے ہمارا ان سے، کافروں سے کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے. بیسیکلی ہمارا صرف یہی ہے جب وہ اللہ اس کے رسول کی اہانت کریں گے تو پھر ہمارا ان سے اختلاف ہو جائے گا. جب وہ مسلمانوں پہ تشدد کریں گے تب ہمارا ان سے اختلاف ہوگا. نہیں کریں گے تو ہمارا ان سے کوئی اختلاف بھی
نہیں ہے۔ تو قافلے کی ترتیب اس طرح بنائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعات میں ایک دو واقعات ہیں، مختصراً 1-2 منٹوں میں صرف ذکر کر رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رستے میں جا رہے ہیں، ایک حجرہ لگا ہوا ہے، وہ جگہ تھی جیسے رستوں میں سرائے بنائے جاتے تھے، اور تھوڑی دیر کوئی بیٹھتا، کوئی کھاتا پیتا پھر چلا جاتا۔ وہاں پہ ایک بڑھیا عورت تھی جس کے پاس ایک بکری بندھی ہوئی تھی، اس کا خامن باقی بکریوں کو لے کے وہ چرانے کے لیے گیا ہوا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت طلب کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو اس جو ہے وہ بکری جو ہے مریل بکری، اس کو ہم دودھ جو ہے وہ دوہ لیں۔ تو اس نے کہا دیا کہ اگر اس میں اتنا ہی کچھ دم خم ہوتا تو یہ باقی بکریوں کے ساتھ نہ چلی جاتی، قافلے سے پیچھے کیوں رہ گئے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اس سے اجازت طلب کی کہ نہیں، آپ اجازت دے دیجئے کہ ہم اس سے دوہ لیں۔ تو اس نے جب اجازت دے دی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لے کے اس کے تھنوں کو دھلوایا، اور اس کے بعد اس سے دودھ جو ہے وہ دوہنا شروع کیا۔ اس کے گھر کے سارے برتن بھی بھر گئے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی پیا، یعنی عامر بن فہیرہ بھی ساتھ تھے، اور عبداللہ بن اریقت کو بھی دیا گیا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی پیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ام بابت کو بھی دیا۔ اور وہ تھوڑی دیر وہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے رکے تھے، اور یہ کر کے جس وقت آگے چلے گئے تو اس کا خامن جس وقت آیا نا تو اس نے کہا کہ یہ اتنا سارا دودھ رکھ دی، لگا دیں کوئی بات نہیں، یہ جو اس کا اتنا سارا دودھ نظر آ رہا ہے یہ کیا چیز ہے، یہ کہاں سے آیا؟ تو کون آیا تھا آپ کے پاس یہاں پر؟ تو وہ کہنے لگیں رأیت رجلاً، ایک آدمی آیا تھا، اور انہوں نے اس چند لمحات میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ بیان کیا، وہ الفاظ بھی عین ہی ذکر میانہ قد، نہ اتنا طویل کہ اچھے نہ لگے، نہ چھوٹا قد کہ معیوب ہو، شگفتہ اور تر و تازہ شاخ کی مانند، خوش منظر قابل قدر، دوست ایسے کہ ہر وقت پاس، کچھ کہیں تو خاموشی سے سنیں، حکم دیں تو تعمیل کے لیے بھاگے، مخدوم کہ جن کی خدمت کی جائے، نہ تلخ مزاج اور نہ فضول گو۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ انہوں نے بیان کیا۔ ان میں یاد رکھیے 2 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک وہ حلیہ جو ہم اختیار کر سکتے ہیں، ایک وہ جو ہم اختیار نہیں کر سکتے۔ قد ہم بنا نہیں سکتے، قد کو نہ چھوٹا کر سکتے ہیں نہ بڑا کر سکتے ہیں، رنگ کو نہ سفید کر سکتے ہیں نہ کالا کر سکتے ہیں۔ تو پھر وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق ایسی چیز ہے جس کو ہم اختیار کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہجرت کا اگلا واقعہ سراقہ بن مالک بن جوشم جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے نعوذ باللہ آیا، وہ 2-3 دفعہ گرا، آخر قریب آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے امان طلب کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو امان دے دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ ان کو لکھ کے دے دیں کہ ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ احادیث کو بھی قرآن کی طرح لکھا جاتا رہا ہے۔ اس کے بعد اس کے اندر ایک واقعہ یہ تھا کہ جس وقت سراقہ قریب آنے لگا تو اس نے ایسے تیر پیچھے سے نکال لے اور اس نے فال نکالی۔ یہ کافروں کا طریقہ تھا فال نکالنا۔ ہمارے ہاں بھی میں نے کئی افراد کو دیکھا ایسے کھینچتے ہیں آنکھوں کے بال کہ جس کے ہاتھ میں آ گیا، اگر دائیں میں آ جائے تو کام کر لیتے ہیں، بائیں میں آ جائے تو نہیں کام کرتے۔ وہ عجیب و غریب قسم کے سوچیں سوچ لیتے ہیں۔ پرانے وقتوں میں ایک پرندہ لیتے تھے، ایسے اس کو اڑاتے تھے، اگر دائیں چلے جاتا کہتے ہیں کام ٹھیک ہے، اور اگر بائیں اڑ کے چلا جاتا کہتے ہیں کام نہیں ہوگا۔ اسلام نے ان طریقوں سے منع فرمایا۔ اسلام نے کہا ہے مشورہ کیا جائے، اور دوسرا کیا جائے استخارہ۔ یہ آج کی آخری بات ہے، استخارہ اسلام نے سکھایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں ہم نے استخارے کی دعا ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن مجید سکھایا جاتا، یعنی قرآن مجید کتنی محنت سے سکھایا جاتا، تو استخارے کی دعا بھی ایسے سکھاتے تھے۔ لیکن اللہ بھلا کرے ہم لوگوں کا یہاں استخارہ کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ اپنے گھر کے اندر کسی مسئلے کے بارے میں استخارہ کرنا ہوتا ہے تو دعا نہیں آتی تو 2 رکعت نماز پڑھیں، جو اس کا طریقہ ہے 2 رکعت نماز پڑھیں، اور اس کے بعد موبائل پہ نکال لیں، پیج لکھے ہوئے پہ نکال لیں، اور اوپر سے دیکھ کے کم از کم پڑھ لیں۔ اول تو یہی ہے کہ زبانی یاد کریں، اگر نہیں آتا تو اس طرح کر لیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی دعا ہے جو 1 سے 2 منٹ میں مکمل ہو جاتی ہے۔ لیکن کرتے کیا ہیں؟ استخارے کے لیے ٹیلی فون کر کے پوچھ رہے ہیں، استخارے کے لیے ہم نے قاری صاحب کو کہا ہوتا ہے، استخارے کے لیے ہم نے گھر میں دادا ابو کو کہا ہوتا ہے، استخارے کے لیے اماں جان کو کہا ہوتا ہے۔ وہ بزرگ استخارہ کر کے کیا جواب دے رہے ہوتے ہیں؟ میں نے ان کانوں سے سنا ہے، کہنے لگے ہاں جی میں نے استخارہ کیا رات کو تو آپ فلاں جگہ رشتہ کر لیں۔ اب استخارے کی دعا میں تھا اللہ اگر یہ کام میرے لیے بہتر ہے تو مجھے دے دے۔ اب بابا جی دعا کر رہے ہیں، قاری صاحب دعا کر رہے ہیں، اماں جان دعا کر، پتہ نہیں کیا عجیب لوگ ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں وہ استخارے میں دعا کیا کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں یا اللہ اگر یہ رشتہ ہے تو میرے مقدر میں کر دے، صبح اٹھ کے کہتے ہیں آپ کر لیں۔
اگر یہ دعا کر رہے ہیں یا اللہ یہ مکان اگر میرے مقدر میں ہے تو مجھے دے دیں، صبح اٹھ کے کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کے لیے مکان بہت اچھا آپ لے لیں، صبح رات کو دعا کر کے سوتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا اللہ اگر یہ دعا میں ہے، یا اللہ اگر یہ کاروبار میرے لیے بہتر ہے تو مجھے عطا کر دے، یہ مال میرے لیے بہتر ہے مجھے عطا کر دے، اور صبح اٹھ کر کہتے ہیں آپ خرید لیں آپ کے لیے بہت بہتر۔ ہم نے دین کا مذاق اڑا دیا، حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا۔ تو استخارے کی دعا انشاءاللہ یاد کریں گے، انشاءاللہ دعا کو یاد کریں، قاری صاحب سے لکھی ہوئی لے لیجئے گا، اور آپ کا جو نمبر قاری صاحب لیں گے ایک آدھ دن تک تو اس کے اندر انشاءاللہ وہ آپ کے واٹس ایپ کے اوپر بھی کر دی جائے گی، یہاں پہ بات مکمل ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ کل جو ہے وہ چھٹی نہیں ہوگی، انشاءاللہ باقی باتیں کل ہوں گی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ